بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فرعون کو جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی خبر ملی تو وہ اپنے وزراء کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ تم میری بیوی آسیہ بنت مزاحم کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے ان کی بہت تعریف کی تو فرعون نے کہا کہ وہ تو میرے علاوہ کسی دوسرے رب کی عبادت کرتی ہے۔ تو اس پر وزراء نے کہا پھر آپ اس کو قتل ہی کر دیجئے۔ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو سزا دینے کی غرض سے 4 جگہ یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں گاڑ کر ٹھونک دیں۔ جب وہ لوگ میخیں لگا کر علیحدہ ہوئے تو رحمت کے فرشتوں نے گرمی کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر سایہ کر دیا، تو انہوں نے اسی حالت میں دعا مانگی اور اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس ہی جنت میں ایک گھر بنا دے۔ بس پھر اسی حالت میں ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا گیا۔ اس وقت فرعون بھی حاضر تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت میں اپنا گھر اسی حالت میں دیکھا اور پھر ہنسنے لگی۔ تو اس پر فرعون کہنے لگا، کیا تم اس عورت کے پاگل پن پر تعجب نہیں کرتے کہ ہم اس کو عذاب دے رہے ہیں اور وہ اس کے باوجود ہنس رہی ہے؟ بس ہنستے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قصہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مظلوم بیوی اگر ظلم ڈھائے جانے کی حالت میں کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب سنتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کے ظلم سے نجات اور جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اور اسی وقت جنت میں بنا ہوا گھر ان کو دکھا دیا۔ اس لیے ظلم ڈھانے والے شوہر اس بات کو یاد رکھیں کہ حالت ظلم میں اگر بیوی کی زبان سے کوئی بد دعا ان کے حق میں نکل گئی تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت قبول ہو جائے اور اس کا ستیہ ناس ہو جائے۔ اس قصہ میں ایک قابل غور اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ظالم خاوند کی سزا کے تمام جتن برداشت تو کر لیے مگر اس کے حق میں بد دعا کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا، بلکہ یوں کہا، اے اللہ تو مجھے ہی ان ظالموں سے نجات دے دے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل طائف نے خوب ظلم ڈھائے، اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں باوجود فرشتوں کی فرمائش کے بد دعا نہ فرمائی، بلکہ یوں کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو شاید ان کی نسل ہی میری بات کو مان لے، اور شاید حضرت آسیہ نے اپنے بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے بعد میں آنے والی عورتوں کو بتا دیا کہ صابرہ بیویوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند یا کسی ظالم کے لیے بد دعا نہیں کیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس صابرہ عورت کی یہ بات کیسی پسند آئی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی اس صفت کا تذکرہ فرما دیا، جو ضرب المثل کے طور پر قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے قصے سے یہاں سبق ملتا ہے کہ ظلم اور شدائد کے باوجود دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اے مسلمانوں اور مومنوں، تم ظلم اور شدائد پر صبر کرنے میں کم از کم ایک عورت یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے تو ضعیف نہ بنو کہ اس نے عورت ہونے کے باوجود ایک ظالم بادشاہ کی سزا کے تمام جتن برداشت کرتے ہوئے جان تو دے دی مگر دین حق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاید اسی سبق کا صلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو یہ دیا کہ وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی، اور اسی لیے جنت کی 4 افضل ترین عورتوں میں سے ان کو شمار فرمایا، جن میں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہن ہیں۔ جیسے امام احمد طبرانی اور حاکم نے ابن عباس سے اس سلسلہ میں ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہن فرعون کی بیوی ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔